illuminati ہو گیا, فری میسن ہو گیا, ان کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. تو آج اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. مجھے بتائیے گا کہ سیکرٹ سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں؟ شروع کرتے ہوئے ہمیں جانا پڑے گا سب سے پہلے ابتدا میں. دیکھیں جب آدم کو تخلیق کیا گیا تو اس وقت کوئی رولا نہیں تھا. یہ ذرا تھوڑی سی باریک بات ہے, اس میں ڈیفرنس ہے. ایک اللہ نے ایک پتلا بنایا کھنکتی ہوئی مٹی سے, جس کو اللہ نے کہا کہ سلسالن, ٹھیک ہے جی, جو کھنکتی ہے ایسے بجتی ہے, اس سے ایک پتلا بنایا اور اس کو سامنے رکھ کے کہا کہ میں اس کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدے میں اس کے سامنے گر جانا. اب خلیفہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ بات دیکھنی ہے. خلیفہ آپ کا ڈٹو کاپی ہوتا ہے بالحاظ اختیار. اللہ نے یہ زمین ارض جہاں جہاں بھی تھی اس کائنات میں, وہ اس پتلے جس کا نام اللہ نے آدم رکھا اس کو دینی تھی, اس کی بادشاہی اس کو دینی تھی, اور اسی پتلے کے لیے, اس کی آگے اولاد کے لیے جنت اور جہنم کا انتظام تھا. بے شک. اب جنت کی بہت بڑی اٹریکشن تھی. جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ بھی تمثیل بیان کی ہیں, متشابہات میں یعنی سملیرٹیز بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اس کی کوئی تمثیل نہیں. وہ اتنی خوبصورت, اتنی انجوائمنٹ, اتنی ڈیلیکیٹ جگہ ہے, لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے, فرشتے تھے, جنات تھے, انہوں نے وہ دیکھی ہوئی تھی, اور وہ سارے کے سارے اس کے ایسپائرنٹ تھے. اب جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو اس کو ملنے والی ہے, تو وہاں ایک جو سب سے زیادہ ان کا بہت بڑا لیڈر تھا, مقرب تھا اللہ کا, اور اسے یہ مان تھا کہ یہ سارا کچھ مجھے ملنے والا ہے. اگر اللہ کسی کو دے گا, جس طرح ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ اگر رسالت آنی ہے تو یہ مجھ پہ آتی یار, میں اتنا بڑا بندہ اس علاقے کا. تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں, جس نے اللہ کے لیے یہ کیا, اتنے 1000 سال عبادت کی, اتنے لاکھ سال سجدہ کیا, یہ میری چیز ہے, تو اگر اللہ کچھ دے گا تو مجھے دے گا. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو اس کو ملنے والی ہے, تو اس نے فوری طور پہ اللہ کے اس حکم کا انکار کر دیا. جیلسی فیکٹر آ گیا بیچ میں. جیلسی فیکٹر نہیں, ایک جیلسی فیکٹر آیا, ایک محرومی کا فیکٹر آ گیا نا, کہ مجھے محروم کر دیا گیا. اب یہ جو ساری چیز ہے نا, اس کی ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے. قرآن کی سورہ بقرہ میں ہے, سورہ ہجر میں ہے, سورہ صاد میں ہے, سورہ اعراف میں ہے. اور یہ ساری تفصیلات کو جب آپ ایک ایسے کی صورت میں بنا کے پڑھتے ہیں نا, دیکھیں قرآن, میں بیسیکلی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں, کورلیٹ کرتا ہوں اس کو حدیث کے ساتھ. میری زندگی کا تھیسس یہ ہے کہ جب تک آپ قرآن کو کتاب سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا, اور وہ سارے کے سارے ریسرچ ٹولز جو آپ ایک کتاب کے اوپر استعمال کرتے ہیں ایک سائنٹیفک بک کو پڑھتے ہوئے, جب تک آپ وہ سارے قرآن کے اوپر نہیں لگائیں گے, اس وقت تک قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یعنی بک ریڈنگ کی وہ تمام میتھڈالوجی جو آپ کسی بھی بک کو پڑھتے ہوئے لگاتے ہیں, وہ آپ کو قرآن کے اوپر لگانی پڑے گی, پھر آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. تو اس سارے مضمون کو جو 4-5 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے, اس کو جب میں نے ایک ایسے کی شیپ دی, تو وہ اس میں 3-4 چیزیں بڑی نمایاں ہوئیں. وہ یہ ہوئیں کہ جب اس نے انکار کر دیا, اور اللہ نے اس سے پوچھا, قرآن میں یہ ڈائلاگ موجود ہے سورہ ہجر میں, کہ تم نے کیوں انکار کیا ہے. اللہ نے پوچھا وجہ بھی پوچھی, ہاں, تم نے کیوں انکار کیا, سب نے کیا سجدہ, تم نے کیوں نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا, اس سے سپیریئر, یہ گندی سڑی مٹی سے بنا ہوا, گارے سے, تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں. تو اللہ نے جب اسے یہ کہا کہ تو نکل جا یہاں سے, اب اس کو یہ ہو گیا کہ یہ میری ساری, اللہ کی اس کو اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے.
دشمنی انسان کے ساتھ ہے. انسان کے ساتھ ہے. اب اس نے قرآن نے وہ بیان کیا, اس کا بیان, اس نے کہا اللہ تو میرا رب ہے اور تو نے مجھے اس کی وجہ سے ذلیل کیا ہے. باقاعدہ یہی الفاظ ہیں کہ تم نے مجھے اس کی وجہ سے ذلیل کیا ہے, اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا لیکن مجھے ایک مہربانی کر میرے پہ کہ مجھے آخری دن تک نہ مجھے موت نہ دیں, مجھے مہلت دے دے. تو وہاں اللہ نے ایک جملہ بولا کہ جا تجھے مہلت دی گئی اور تو مہلت دیے جانے والوں میں شامل ہے. اس کا مطلب مہلت والا وہ اکیلا نہیں ہے, اور بھی ہے. اللہ نے کہا کہ تم مہلت دیے جانے والوں میں شامل ہے. میں اور بھی مہلت دیے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کون کون ہے, لیکن جس کا پتہ ہے ہمیں. وہاں اس نے مہلت لے لی. پھر اللہ سے اس کا ڈائلاگ ہوا. اللہ نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اس کو تیرے سے غافل کر دوں گا, تیری طرف نہیں آنے دوں گا. کس طرح؟ بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے. اب اس نے وہاں 3-4 چیزیں بتائیں کہ میں کروں گا کیا. اس نے کہا سب سے پہلے تو میں ان پہ حملہ کروں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا, ان کے آگے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, اٹیک کروں گا. اچھا, اب اللہ نے اسے وہاں بیان کیا کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے, اے انسانوں تم اسے نہیں دیکھ سکتے, یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے, لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے, یہ تمہیں دیکھتا ہے ہر وقت. پھر اگلی بات اس نے کہی کہ اس کا وہ رستہ جو تیری طرف جاتا ہے نا, میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور اس کو اغوا کروں گا. یہ الفاظ یوز کیے قرآن نے, اغوا کے. اب آپ مجھے بتائیں اغوا کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, کیا ہے اغوا, کیا ہے؟ روز ہم پڑھتے ہیں نا فلاں کڈنیپ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کیا ہے اغوا؟ گرامیٹیکلی کیا ہے, کیوں کہتے ہیں اغوا؟ اغوا کر لیا پھر ہم اسی کے مطابق سارے اپنے کام کر سکتے ہیں. اغوا کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہیں اور جانا چاہ رہا ہے, اس کو فورسبلی کہیں اور لے جاؤ. بالکل یہی اغوا ہے نا. بالکل. استغفر اللہ, آپ گھر سے نکلے ہیں اسٹوڈیو آنے کے لیے, درمیان میں کوئی پڑ گیا, وہ آپ کو اٹھایا اور اس نے وہ اسلام آباد لے گیا. منزل کوئی اور ہے لیکن رستہ تبدیل کر دیا گیا. اب اس نے کہا میں اس کو اغوا کروں گا, یعنی یہ تیری طرف بیٹھوں گا, اس رستے پہ تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس نے یہ الفاظ کیا. اب یہاں یہ بڑی باریک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف اس پہ اٹیک کرتا ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہو. دس از ویری ڈینجرس اینڈ ویری اٹریکٹیو آلسو. کہ if you are not going towards Allah, He has no concern with you. And as long as you will turn your path towards Allah, He will attack with full force on you. اس جنگ کو سمجھیے, پھر آگے بات چلتے ہیں کہ یہ ایک ہماری کنٹینیوس جنگ ہے. ایک دوسرا پروگرام کریں گے کہ اللہ نے کیا کیا ہمیں بچانے کے لیے. ابھی ہم صرف اس کے اٹیک پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. بالکل, میں تو یہ پوچھنے والی تھی کہ پھر سیفٹی پرپس کے لیے سیفٹی وال جو لگائے اللہ نے, اس پہ ہم نیکسٹ میں آئیں گے. ابھی آج اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. ایک یہ کیا اس نے کہ میں ان کے چاروں طرف سے ان پہ حملہ کروں گا. نمبر 2, میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا اور انہیں اغوا کر کے لے جاؤں گا. نمبر 3 اس نے کہا میں انہیں حکم دوں گا. یہ لفظ غور کریے گا, میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ تیری پیدا کی ہوئی تخلیق کو بدل دیں. حکم دوں گا لفظ یوز کیا, حکم دوں گا. یہ نہیں کہا کہ میں حکم, اس کا مطلب ہے کہ جن سے وہ یہ کام لے گا نا, اٹ از ہز سپیریئر ویپن. وہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتا ہے. وہ ہے ہز موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن. اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کے تابع فرمان ہو جائیں گے نا, جو اس کو مان لیں گے, جو اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے, ان انسانوں میں سے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو بدل دے. یعنی وہ اس کی ساری انسٹرکشنز فالو کرنے والا ہے. میں انسانوں میں سے ایک اس پہ وہ میں کہ اس پہ اینالیٹیکل اپروچ اپنائے قرآن کی اس بات پہ کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق بدل دیں. کہ مطلب بے کہ میں ان میں سے ایک بہت بڑا گروہ اپنے ساتھ ملا لوں گا اور ان کو میں حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق بدل دیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے ایلومیناٹی کی بات. ٹھیک ہے,
اب حیران ہو رہی ہوں، میں تو حیران ٹھیک ہو ہے رہی نا، ہوں، لیکن بڑا انٹرسٹنگ یہ یہاں سے ایلومیناٹی، ٹاپک ہے یہ۔ اب نام اس کا جو مرضی رکھ لیں، لیکن جو ایلومیناٹی کا فیچر آج دنیا میں موجود ہے نا، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ایک حزب بنائے گا، ایک گروہ بنائے گا، اپنی ایک فوج تیار کرے گا، اور اس فوج کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ اس کو حکم دے گا کہ اللہ نے جو جس طرح ان کو تخلیق کیا ہے نا، اس کو بدل دو۔ اب یہ بات، اب میں آپ کو ایک حدیث کی طرف لے جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کا ذکر کیا نا، اب دجال اس کا نا ایک آخری اور سب سے بڑا ویب، سمجھے اس کا ایٹم بم ہے، یہ یا ہائیڈروجن بم ہے، ٹھیک، آخری ویپن ہے اس کا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ آخر پہ اس نے چلانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دجال سے خبردار کیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا جس پہ میں سٹکن ہو گیا۔ وہ کون سا؟